السلام علیکم کلاس ایٹ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ کیا حال چال ہے؟ آپ کا جو یہ نیا سبق ہے، سبق نمبر 1 آپ کے اسلامیہ سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ سبق کا نام ہے اور اس کے پہلے میننگ آپ جان لیجیے کہتے کس کو ہیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اصل میں اس کا مطلب ہے کہ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم دینا، معروف کے معنی نیکی کے ہیں، اور نہی کا مطلب ہے روکنا، تو برائی کو روکنا۔ یعنی کیا ہے کہ امر کے معنی نیکی کا حکم دینا ہے، اور نہی کا مطلب ہے روکنا۔ کسی چیز کو، بری چیز کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو روکنے کا حکم دیا گیا۔ یہ نہیں کہ ہم برائی کو دیکھ رہے ہیں خاموش رہ رہے ہیں۔ خاموش رہنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز سے ایگری کر رہے ہیں، اس کو پسند کر رہے ہیں، اس کے خلاف اگر آپ نہیں بول رہے ہیں، برائی کو برائی کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں، تو آپ کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے نظر میں مجرم ہیں، کہ بری چیز کو برا کہنا ضروری ہے یا اس کو روکنا ضروری ہے۔ تو اسی ٹاپک پہ ہم آج پڑھیں گے، آپ کا سبق ہے یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ تو یہ کیا ہوا تھا، اس کا ایک پچھلا ایک واقعہ ہے، اس واقعہ کا میں حوالہ دے رہی ہوں، آپ کے بک میں ہے۔ چلے پڑھتے ہیں، ہم پہلے بلند خوانی کرتے ہیں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک قوم بحر قلزم کے کنارے رہتی تھی۔ بحر قلزم جو ہے ایک سمندر کا نام ہے۔ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ بنی اسرائیل کیا تھی؟ ایک قوم تھی۔ یہ لوگ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار تھے۔ یعنی جو آج کل یہودی ہے نا، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی قوم کہلاتی ہے۔ تو وہ تھے وہ لوگ۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج کی بات نہیں ہے۔ مطلب اس زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، جب ہمارے نبی بھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب دور تھا، ان کا واقعہ لکھا ہوا ہے اس میں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سبت یعنی ہفتہ کے دن کو مقدس قرار دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اس روز کوئی کام نہ کیا جائے، اور اس دن کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص کیا جائے، اور جو آدمی اس حکم کے خلاف ورزی کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ بنی اسرائیل کے یہ لوگ چونکہ سمندر کے کنارے رہتے تھے، اور ماہی گیری کا ان کا پیشہ تھا۔ ماہی گیری کسے کہتے ہیں؟ جو مچھلیاں پکڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمانے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ سبت جس طرح ہمارا جمعے کا دن ہے نا، کہ ہم جمعے کے دن کو ہم افضل کہتے ہیں تمام پورے ہفتے میں، تو سب سے اہم مقدس دن کہلاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے نا، یہودیوں کا بھی یہ دن ہفتے کا دن جو ہے اس کا نام ہے سبت، تو اس کو مقدس دن قرار دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم جمعے کو کہتے ہیں، اسی طرح وہ ہفتے کو عبادت کا مانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان سے اس دن جو ہے نا امتحان لیا۔ کیا امتحان تھا؟ کہ ہفتہ کے روز ستائے سمندر پہ، کیونکہ وہ لوگ ماہی گیر تھے نا، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو اس دن ان کو کہا گیا تھا کہ وہ کام کاج نہ کریں، صرف اللہ کی عبادت کریں، اور سمندر سے مچھلیاں پکڑتے، تو اس دن مچھلیاں جو ہے کثرت سے نظر آئیں۔ کثرت کا مطلب بہت زیادہ سمندر کے کنارے مچھلیاں نظر آنے لگی۔ جس دن چھٹی کا دن تھا، اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے ہفتے کو عبادت کریں، ساری جو اللہ نے حکم دیا ہے، اور اس دن کوئی کاروبار نہ کریں۔ اب ہوا یہ کہ اس سمندر میں مچھلیاں زیادہ آنے لگی، اور پہلے کھڑے رہتے تھے مچھلیاں پکڑنے کے لیے، لیکن اب مچھلیاں آنے لگی۔ اب باقی دنوں میں کیا ہوتا، کیا غائب ہونے لگی، کہ جیسے عام دن جو ہے پورا ہفتہ ہے جو بہت تھوڑی بہت نظر آتی تھی، اور ہفتے والا دن جب ہوتا تھا تو بہت ساری مچھلیاں آنے لگتی تھی سمندر میں، اب باہر تک آ جاتی تھی وہ۔ ان میں سے بعض لوگوں سے صبر نہ کر سکے، اچھا وہ دیکھتے تھے نا کہ ہفتے والے دن تو اتنی مچھلیاں آ رہی ہیں، ہمارا کاروبار اسی دن اچھا ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ عبادت وغیرہ کو چھوڑ کر مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی بہانے سے۔ اس طرح وہ اللہ کی کیا، اللہ تعالیٰ نے تو منع کیا تھا نا کہ بھئی آپ کو کچھ بھی ہو جائے، ہفتے والے دن صرف عبادت کرنی، کوئی کاروبار نہیں کرنا۔ انہوں نے وہ کام کیا کیا کہ وہ اللہ کے نافرمانی کے مرتکب ہوئے، یعنی انہوں نے کیا کیا، اللہ کے قانون کو جو انہوں نے بنایا تھا اللہ نے کہ عبادت کرنے کو توڑ کر کے کیا کیا، مچھلیاں پکڑنے لگے۔ تو کچھ لوگوں نے مچھلیاں پکڑنے والے لوگوں کو اللہ کی نافرمانی کرنے کی روکنے کی کوشش کی۔ اس میں جو لوگ تھے نا کہ بھائی مت کرو، اس طرح نہیں کرو، ہفتے والے دن عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے منع جب کر دیا کہ ہفتے کو کاروبار
نہیں کرنا ہے تو چھوڑ دو۔ لیکن کیا ہوا کہ وہ لوگ جو سرکش لوگ تھے انہوں نے کہنا نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ بھئی آج اتنی مچھلیاں آ رہی ہیں، اتنا سب کچھ ہو رہا ہے، تو ہم جو ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں، ہم کاروبار کریں گے تو ہم مچھلیاں پکڑیں گے۔ تو یہ ہوا کہ نافرمانی روکنے والے لوگوں نے ان سے الگ ہونے کا، اچھا بہت سے جب نافرمانی بڑھ گئی، کہنا نہیں سننے لگے، تو جو فرما بردار تھے، اللہ کے ماننے والے لوگ تھے، اللہ کے آگے سر جھکانے والے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ خاموشی اختیار کر لی، یعنی بری لگی وہ بات خاموشی۔ جب یہ لوگ اس نافرمانی سے باز نہ آئے تو نافرمانی سے روکنے والے لوگوں نے ان سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں وہ لوگ رہتے تھے، ایک میں وہ جو اللہ کے ماننے والے تھے، اللہ کا کہنا مانتے تھے، ان کو لالچ نہیں تھا، وہ صرف اللہ کے کیا ہے عبادت کرتے تھے، اللہ کے حکم مانتے تھے۔ ایک دن جب صبح ہوئی تو بستی کا وہ حصہ بالکل خاموش تھا۔ بستی کا حصہ 2 حصہ کر دیا تھا نا، جہاں پہ ایک اللہ کے ماننے والے تھے، ایک اللہ کی نافرمانی کرنے والے تھے، اس کو چھوڑ دیا اس کے حال پہ، جو چاہے کرتے پھرو۔ جب دوسرے لوگوں نے دیوار کے جھانک کے دیکھا کہ اتنی خاموشی کیوں ہے اس بستی میں، جو وہ لوگ کاروبار کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، تو آج تو خاموشی ہے، تو انہوں نے جھانک کر دیکھا تو وہاں کا منظر کیا تھا، بڑا دہشت ناک تھا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے لوگوں کی شکلیں بگڑ کر بندروں جیسی ہو گئی تھی۔ اچھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بہت نافرمانی کو برداشت کیا نا ان لوگوں کی، حد درجہ نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ بھئی اب کچھ کرنا چاہیے، تو ان کا جو ہے ہم سزا ضرور اب دینا ہے، کیونکہ بہت دفعہ وارن کر چکے تھے اس قوم کو، لیکن یہ قوم بگڑی ہوئی قوم تھی، وہ نہیں سنتی تھی۔ تو پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمارے لیے نصیحت ہے، اللہ کے نافرمانی سے لوگ بچیں، ان پہ اللہ کا عذاب آ کے رہتا ہے، جو نافرمانی کرتے ہیں نا ان پہ عذاب آتا ہے ضرور، اور اللہ تعالیٰ صرف ان لوگوں کو عذاب سے بچاتا ہے جو خود بھی برائی اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ جو ہے نا، وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اللہ سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرماتا کہ اللہ انہیں کیا ہے، سزا نہ دے۔ تو بنی اسرائیل کے قوم کو اللہ تعالیٰ نے آج جو آپ بندر دیکھتے ہیں نا، انہی کی قوم میں سے ہے یہ، تو انسان تھے یہ پہلے، تو اللہ نے سزا کے طور پہ کیا کیا، ان قوم کو جو اللہ کی عبادت کے بجائے وہ لالچ کرنے لگے تھے، ان کو بندر بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورے کا پورا جو علاقہ تھا، جو حصے تھے، 2 آبادی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی تھی نا، ایک اللہ کے فرمانبردار اور ایک اللہ کے نافرمان تھے، تو اس کو کیا ہوا کہ سزا کے طور پہ اللہ نے بندر بنا دیا، یہ اللہ کی نافرمانی کی سزا تھی۔ تو یہی ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیکی کا امر کے معنی حکم دینا، معروف کے معنی نیکی، اور نہیں کا مطلب روکنا، منکر کا مطلب برائی ہے، یعنی نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ یہ کام دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے، یعنی اسلام اپنے ماننے والے کو صرف یہی نہیں کہتا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، سیدھے راستے پہ قائم رہو، بلکہ وہ اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ تم دنیا میں خیر کے علم بردار بنو، یا نیکی کو عام کرو اور برائی کا قلع کما کرو۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بس آپ عبادت کریں، آپ اچھے بن جائیں، اور دنیا میں کچھ بھی ہو رہا ہے، کوئی برائی ہو رہی ہے، کوئی گناہ ہو رہا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، ہمیں کیا، ہم یہ سوچیں کہ چلو جو ہو رہا ہے ہونے تو ہم تو صحیح ہے نا، یہ نہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، اور اچھائی کو پھیلانے کا اور برائی کا ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ دنیا کے جس کونے میں جہاں بھی برائی ہوگی اس کو کیا کرے گا، اسلام ختم کرے گا۔ ایک مسلمان جو سچا ہوگا، جو اللہ سے ڈرے گا، جو اللہ سے محبت کرے گا، وہ کیا چاہے گا، اللہ کا نظام پوری دنیا پہ چھا جائے اور برائی کا خاتمہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ تھا، آپ کو میں نے تفصیل بتا دی ہے کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور امت محمدی ہم لوگ کون ہیں، امت ہے نا، آپ سسم کی امت ہے، تو ہم کیا کہلاتے ہیں، امت محمدی۔ اور ہمارا کیا مقصد ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدی کی جو خصوصیات بیان کی ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کے فروغ کے لیے کوشش کرے اور بدی کو مٹائے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 میں ہے، ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا۔ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی کے کاموں سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ کیا کہا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل ہمیں پکار کر قرآن پاک میں کہا ہے کہ ہم بہترین گروہ ہیں، یعنی مسلمان جو ہے نا، پوری دنیا میں، پوری دنیا کے قوموں میں، جو عیسائی، ہندو، یہ جو ہے دوسری قوم ہے، دوسرے اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، یہ سب، اس سے بڑے، سب سے بہترین قوم کون ہے؟ ہم مسلمان، ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، اور جن پہ قرآن پاک نازل ہوئی، وہ آخری کتاب ہے، اور ہمارے نبی بھی ہمارے آخری۔ تو ہمیں کیا ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا حکم دیا کہ نیکی کرو، بدی کو ختم کرو، برائی کو لوگوں کو سمجھاؤ، اچھائی کی طرف راغب کرو، برائی کا خاتمہ کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم ضرور نیکی کا کام کرو گے اور برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر سزا کے طور پہ عذاب بھیجے گا، پھر تم دعا کرو گے مگر تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا ہے، اور ہمارے پیارے نبی نے، کہ جو ایک انسان برے پہ برا کام کر رہا ہے اور اس کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ نہیں چھوڑنا چاہ رہا ہے، اس کو منع بھی کیا جا رہا ہے کہ گناہ ہے، یہ غلط ہے، وہ نہیں مان رہا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھتے اگنور کرتے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک قوم پہ عذاب ڈال دیتے ہیں، پوری قوم تباہ ہو جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، عذاب اللہ کا نازل ہونے لگتا ہے۔ پھر وہ جتنی دعا کر لیں، اللہ سے معافی مانگے، اس وقت اس لیے نہیں معاف کرتے کیونکہ وہ جان بوجھ کر کے، اسے پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، پھر بھی گناہ کر رہا ہے۔ ایک انجانے میں گناہ، ایک جانتے بوجھتے گناہ میں فرق ہے نا، کہ ایک انسان کو خبر ہی نہیں ہے، اب وہ خبر ہے پھر بھی وہ گناہ کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا ہے۔ تو ہم پر کیا فرض ہے کہ ہم اللہ کا عذاب آ سکتے ہیں تو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے۔ اپنا جو قول فعل، ہم بول کچھ رہے ہیں، کر کچھ رہے ہیں، بول تو رہے ہیں اچھی باتیں، اور جب عمل کرنے کا ٹائم آ رہا ہے تو سب سے سائڈ پہ ہو جا رہے ہیں، اور ہمارے جو عمل، جو افعال ہے، قول و فعل ہے، اس میں کیا ہے؟ تضاد ہے۔ تو ہمیں جو ہے آخرت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دنیا اور آخرت کے لیے بھلائی کے لیے سرخرو ہونا ہے، اور کس طرح ہونا ہے کہ اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اس کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا تھا سبق پورا، اور اس کا جو ہے بچوں، اب آپ لوگ جو ہے، میں سوال جواب کی طرح یہ ایکسپلین کر دیا ہے میں نے آپ کو۔ اور اسلام، اس میں کیا ہے کہ اہم نکات کسے کہتے ہیں؟ پوائنٹس کو، کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر دین اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی اسلام کا اپنے ماننے والوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نیکی کو فروغ دیں، یعنی بڑھائیں، آگے کریں، اور برائیوں کا خاتمہ کریں۔ پھر تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری اب امت محمدی پہ عائد ہے، اب کسی پہ نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا ہے، ہم جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اور اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب نازل ہوگی، یہ آخری کتاب تھی، اور ہمارے نبی آخری رسول ہے۔ تو ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم برائیوں کا خاتمہ کریں اور اچھائی کو پھیلائیں، اور اللہ کے جن امتوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ان کو عذاب الہی نے پکڑ لیا۔ تو پھر یہ ہے کہ آپ کا ایک اور بھی ہے کہ یہاں پر کیا ہے کہ اگر تم برائی کا دیکھو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہاتھ سے روکو، اگر ہاتھ سے نہیں طاقت رکھتے تو زبان سے روکو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، یعنی خوفزدہ ہو، ڈر رہے ہو، تو دل میں تو کم سے کم برا جانو نا کہ غلط چیز ہے۔ یہ ہمارے ایمان کو مضبوط اور کمزور اس طرح بناتا ہے کہ جب ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط کیا ہوگا، ہم گناہ سمجھے، گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہوگا۔ اور کمزور درجہ کیا ہے کہ جان رہے ہیں، دل میں رکھ رہے ہیں، تو یہ ہمارا کمزور درجہ ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، اب یہ ہے کہ آپ سوال جواب پہ آئیں گے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے۔ کیا ہے کہ سوال نمبر 1 ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ تو ابھی میں نے آپ کو سمجھا دیا، ایکسپلین کر دیا ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے مراد نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا،
دوسرا سوال ہے نیکی کے فروغ اور بدی کو مٹانے کے لیے امت محمدی پہ کیا ذمہ داری عائد ہے؟ یہ سوال کا جواب میں نے اس میں لکھ دیا ہے، آپ لوگ اس کو پڑھیے گا۔ سورہ آل عمران کی 110 کی آیت کا ترجمہ بھی ہے اس میں، یہ آپ اپنی کاپی پہ لکھے گا یہ سارے۔ اس کے بعد ہے یہ تفصیلی ہے، اس کو پورا آپ نے صحیح سے لکھنا ہے اور اس کو سمجھنا بھی ہے۔ تیسرا سوال ہے اسلام اپنے ماننے والوں سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ تو کیا مطالبہ کرتا ہے کہ برائی کا خلا کما کرو، ختم کرو، اور کیا ہو خیر کے علم کے علم بردار بنو۔ خیر کیا؟ اچھائی، نیکی، اس کو خیر کہتے ہیں۔ یہ آپ کا ہو گیا سوال جواب۔ اچھا، درجہ ذیل الفاظ کے معنی بتائیں۔ ابھی میں کیا ہے، امر معروف، نہی انل منکر۔ امر کے معنی کیا ہے؟ حکم دینا۔ معروف کے معنی نیکی، نہی کے معنی روکنا، منکر کے معنی برائی۔ گھر کا کام یہی ہے کہ صفحہ نمبر 72 کی سرگرمی اور مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، سوال نمبر 2 اور سوال نمبر 4 کریے گا۔ مختصر میں، مختصر کیا ہے کہ 1، 2 اور 4۔ پہلا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے بارے میں ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہے۔ دوسرا ہے نیکی کا حکم نہ دینے والے اور برائیوں کے حکم سے منع نہ کرنے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، بنی اسرائیل کے کن لوگوں کو اللہ نے عذاب سے بچا لیا تھا؟ بتایا تھا نا، جو نیکی کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے لوگوں کو۔ یہ ہے اس کا جواب۔ آپ اپنی کتاب میں دیکھیے گا اور میں نے پوری تفصیل پورا سمجھا دیا ہے۔ آپ کو پورا کام کرنا ہے، سرگرمی میں تفہیم کیجیے گا، صحیح اور غلط کا نشان ہے وہ کرنا ہے آپ کو۔ کام پورا کمپلیٹ ہوگا اور یہ مجھے چیک کروا دیجیے گا۔ امید ہے کہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔